الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. گرامی قدر حضرات و خواتین، اسلامی تجارت کے مسائل پر دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جسے ہم شیخ محمد ابن العثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع سے سلسلے وار پڑھ رہے ہیں. اس میں بیع کے صحیح ہونے کی ایک شرط یہ ذکر کی گئی کہ مبیع یعنی جو سامان بیچا یا خریدا جا رہا ہے، طرفین اسے جانتے ہوں، بیچنے والا بھی جانتا ہو کہ وہ کیا بیچ رہا ہے، خریدنے والے کو بھی معلوم ہو کہ وہ کیا خرید رہا ہے، تبھی بیع درست ہو سکتی ہے. اور کہاں کہاں یہ چیز نامعلوم ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ بیوع ناجائز ہو جاتے ہیں، ان کی کچھ مثالیں ذکر کی گئیں. آج ہم ایک نئی مثال کے ساتھ حاضر ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بکری بیچے جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور کہے کہ میں یہ بکری آپ کو بیچ رہا ہوں، لیکن پیٹ میں جو ہے وہ نہیں بیچ رہا ہوں، حمل کو میں نہیں بیچ رہا ہوں، اس کا استثناء کر دے، تو کیا حمل کا استثناء کرنا مؤثر ہوگا بیع کے درست یا نادرست ہونے کے لیے؟ کیا حمل کا استثناء کرنے کی وجہ سے بیع درست نہیں رہ جائے گا؟ کیونکہ حمل کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کیا ہوگا، کیسا پیدا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، کتنا چھوٹا ہوگا، نر ہوگا، مادہ ہوگا، اس کی تفاصیل نہیں معلوم ہے. زندہ پیدا ہوگا کہ مردہ پیدا ہوگا، کیا مسئلہ ہوگا، اس کی تفاصیل نہیں معلوم ہے. تو کیا بیع کرتے ہوئے، حاملہ جانور کا بیع کرتے ہوئے حمل کا استثناء درست ہے یا نادرست ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کتاب کی شرح کر رہے ہیں، زاد المستقنع، صاحب متن کہتے ہیں کہ حمل کا استثناء درست نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں یہ بکری یا یہ گائے یا یہ بھینس یا یہ گھوڑی یا اور کوئی بھی جانور، حاملہ جانور، یہ میں بیچ رہا ہوں، لیکن اس میں اس کے جو حمل ہے وہ نہیں بیچ رہا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے، حمل کا استثناء درست نہیں ہے. اس لیے کہ بائع کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ بڑی اچھی بکری ہے اور اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا، اس وجہ سے یہ استثناء درست نہیں ہے کیونکہ حمل مجہول ہے. یہ رہا حنبلی مذہب کی رائے، یہ ایک قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ایسا کرنا جائز ہے. کوئی آدمی اگر مادہ جانور کو بیچے جو کہ حاملہ ہو تو حمل کا استثناء کرنا جائز اور درست ہے، اس لیے کہ حمل ایک مستقل ذات ہے اور بکری وہ جانور ایک مستقل ذات ہے. تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے منفصل ہیں، جدا ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص ایسے جانور کو بیچ رہا ہے جس میں حمل ہے، تو وہ بیچتے ہوئے کہہ رہا ہے بھائی میں بکری بیچ رہا ہوں، لیکن یہ جو حمل ہے یہ میں نہیں بیچ رہا ہوں، تو بکری آپ کی اور جو پیدا ہوگا اس حمل سے وہ میرا ہوگا. تو اس میں اس کا کچھ حصہ اس نے نہیں بیچا ہے اور باقی کو بیچا ہے. اور شیخ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے. اگر کوئی شخص بکری بیچ رہا ہے یا گھوڑی بیچ رہا ہے یا اور کوئی حاملہ جانور بیچ رہا ہے اور اس کا حمل استثناء کر رہا ہے کہ جو پیدا ہوگا وہ میرا ہوگا اور باقی جانور آپ کا، تو یہ بیع درست ہے. پھر شیخ کہتے ہیں ایک اعتراض اور اس کا جواب دیتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حمل کو بیچنے سے منع فرمایا ہے، تو آپ کی رائے تو اس کے خلاف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ حمل کا بیچنا ممنوع ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آدمی حمل نہ بیچے تو بیع درست ہو جائے گی۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ حاشا للہ، معاذ اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمیں معلوم ہو اور ہم اس کے خلاف اپنی رائے رکھیں یا اپنا فتویٰ دیں یا اپنا مسئلہ بیان کریں؟ یہ ناممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔ اس حدیث کے ہماری یہ رائے اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ بیع کے بیچنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ تو جب حمل بیچا جاتا ہے تو بیچنے اور خریدنے والے میں اس میں اختلاف کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بیچنے والا کہے گا میں نے یہ بیچا اور خریدنے والا کہے گا میں نے یہ خریدا، تو وہاں اختلاف کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حمل کو بیچنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ حمل مجہول ہے۔ لیکن اس مسئلے میں جب کوئی شخص حمل کو نہیں بیچ رہا ہے تو اصلاً یہ بیع نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ ایک چیز ہے جو باقی رکھ لے رہا ہے، بیچ نہیں رہا۔ بھائی میرے پاس 10 سامان ہے، میں 5 سامان بیچ رہا ہوں، 5 سامان نہیں بیچ رہا ہوں، تو میں بکری کو بیچ رہا ہوں لیکن اس کا حمل نہیں بیچ رہا ہوں، تو یہ بیع نہیں ہے، یہ حمل کا بیع نہیں ہے، بلکہ یہ استبقاء ہے، یعنی اسے باقی رکھ لیا گیا، تو اس کا استثناء کرنا جائز اور درست ہے، اس لیے کہ بیچنے والے کچھ نے بیچا نہیں اور خریدنے والے نے خریدا نہیں، بلکہ بیچنے والے نے اپنا ایک سامان اپنے پاس باقی رکھ لیا ہے، یعنی اس کی ملکیت منتقل نہیں کی ہے، اور اس سے خریدنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ خریدنے والا جو بکری خرید رہا ہے وہ اپنا بکری لے لے گا، اور حمل جو وہ نہیں بیچ رہا ہے وہ بیچنے والا لے لے گا، تو اس میں خریدنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ حمل کا استثناء جائز ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض اٹھائے کہ حمل میں 2 بچے ہو سکتے ہیں، 3 بچے ہو سکتے ہیں، تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ گویا بیچنے والے نے حاملہ جانور بیچا ہے، لیکن اس نے حمل کو روک لیا ہے، نہیں بیچا ہے۔ اور ایسا شیخ فرماتے ہیں کہ ایسا استثناء بہت ہوتا ہے، گھوڑے میں، گائے میں، اور کبھی کبھی اونٹ میں بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بکری میں بھی ہوتا ہے۔ تو جیسے ماں اس کی بہت بچے دینے والی ہے، بہت دودھ دینے والی ہے، اسی طرح سے گھوڑے میں بہت دوڑنے والا گھوڑا ہے، اور وہ گھوڑی بہت دوڑنے والی گھوڑی ہے، بہت تیز رفتار ہے، تو آدمی جو اسے بیچتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے جو بچہ ہو وہ میں لے لوں، باقی رکھوں، باقی گھوڑی بیچ دوں، تو ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے یہ بیع درست ہے۔ اس کے بعد شیخ ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بکری بیچے اور اس کے ایک متعین حصے کو مستثنا کر لے تو کیا یہ استثناء درست ہوگا؟ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں یہ بکری بیچ رہا ہوں لیکن 1 پاؤ گوشت نہیں بیچوں گا، یا 1 کلو گوشت اس میں سے میرا رہے گا، تو فقہائے کرام کہتے ہیں کہ بیع درست نہیں ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ 1 پاؤ یا 1 کلو گوشت جو اس نے مستثنا کیا ہے یہ مجہول ہے، وہ کہاں کا گوشت لے لے گا، ٹانگ کا لے گا، سینے کا لے گا، گردن کا لے گا، کہاں کا لے گا 1 کلو، وہ مجہول ہے،
اس وجہ سے معلوم میں سے جب کوئی مجہول استثناء ہو تو گویا سب کا سب مجہول ہو جاتا ہے، اس لیے چونکہ مبیع مجہول ہو گیا اس لیے یہ بیع درست نہیں ہے۔ لیکن شیخ فرماتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر مستثنا باقی حیوان کے مقابلے میں کم ہو تو بیع درست ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر اس نے صرف 1 پاؤ یا 1 کلو گوشت مستثنا کیا ہے جبکہ جانور بڑا ہے، 100 کلو کا جانور ہے یا 100 پاؤ گوشت، 1 پاؤ اس نے استثنا کیا اور 100 پاؤ گوشت نکلنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں اس میں کوئی غرر اور کوئی ضرر نہیں ہے، اس لیے یہ بیع درست ہوگی۔ لیکن اگر استثناء اس طرح ہو، کہے کہ یہ میں بکری بیچ رہا ہوں لیکن 30 کلو گوشت نہیں بیچ رہا ہوں، اس بکری میں سے 30 کلو گوشت نہیں بیچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے پوری بکری 30 کلو کی نہ ہو یا 30 پاؤ، 4 پاؤ کا 1 کلو ہوگا تو 30 پاؤ کو جو ہے 7.5 کلو، 7.5 کلو کی چھوٹی بکری۔ تو اس طرح سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ بکری بیچ رہا ہوں لیکن 10 کلو گوشت اس میں سے میرا ہے، تو ایسی صورت میں یہ استثناء کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اسے پورا نہ کیا جا سکے۔ ہاں اگر ایسا معلوم استثناء کر لیتا ہے کہ جیسے 1 پاؤ گوشت یا ران کا ٹکڑا یا دست کا اگلی دست یا پیر، کوئی متعین استثناء کرتا ہے کہ جسے دیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، جس میں کوئی جو چیز معلوم اور متعین ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ بکری میں آپ کو بیچ رہا ہوں لیکن کلیجی میری رہے گی، جائز ہے، ایسا کر سکتا ہے، لیکن مذہب حنبلی کے مطابق ایسا درست نہیں ہے، اور شیخ فرماتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ درست ہے، اس لیے کہ اس میں بیع نہیں ہے بلکہ اس میں استبقاء ہے، اور استبقاء جائز ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ کلیجی بڑی ہو سکتی ہے، چھوٹی ہو سکتی ہے، وزن زیادہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو شیخ کہتے ہیں کہ ہاں ایک متعین حصے کو اس نے نہیں بیچا، کوئی حرج نہیں، وہ منفصل اور متعین حصہ ہے، معلوم ہے، الگ ہے، تو اگر کوئی شخص اپنے سامانوں میں سے ایک سامان نہیں بیچتا ہے تو کیا حرج ہے، جائز ہے۔ تو یہ رہیں بعض مثالیں۔ اس کے بعد میں پھر ماتم کہتے ہیں ایک اگلا مسئلہ، یہ مسائل ختم ہوئے، کہا کہ ایسی چیزوں کا بیچنا جس میں کھانے والی چیز اندر ہوتی ہے، جیسے انار ہے یا تربوز ہے، تو اس کا بیچنا صحیح ہے، جیسے سنترا ہے، میوے جات ہیں، جیسے انڈا ہے، انڈا بیچا جاتا ہے لیکن کھانے والی چیز تو اندر ہوتی ہے، اوپر سے آپ کو کیا معلوم کہ انڈا اندر صحیح ہے کہ خراب ہے، اچھا ہے کہ برا، کیا معلوم، یہاں تو مجہول ہے کھانے والی چیز جس مقصد سے آپ خرید رہے ہیں۔ لیکن ایسی بیع درست ہے اس لیے کہ یہ لوگوں میں عام ہے اور بلا انکار کے لوگ اس پر معاملہ کرتے ہیں، اور اس کو اگر کھولا جائے، کہا جائے کہ بھئی انڈا توڑ کے مجھے دو کہ دیکھوں گا، اگر ٹھیک انڈا ہوگا تب خریدوں گا، نہیں تو انڈا خراب ہو جائے گا توڑنے کے بعد، اچھا بھی ہوگا تو خراب ہو جائے گا۔ تو چونکہ اس میں مال کو برباد کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو برباد کرنے سے منع فرمایا ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعۃ المال، تو اس لیے یہ بلا انکار کے لوگوں میں جاری ہے، یہ بیع درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آ کے اس طرح کی شرط لگائے کہ بھئی انڈا میں تبھی خریدوں گا جب میں پھوڑ کے دکھلاؤ گی کہ انڈا کھانے کے لائق ہے، صحیح ہے، تو پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص تربوز کے بارے میں کہے کہ بھائی اس کو کاٹ کے مجھے دکھلاؤ کہ اندر ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ ہاں، ایسا کرنا درست ہوگا کہ یہ متعین خریداری ہے
اور آج بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، مارکیٹ میں آپ جائیں تو کچھ ایسے رہتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کاٹ کے آپ کو دوں گا، بلکہ ایک کاٹ کے رکھے رہتے ہیں بطور نمونہ کہ اس کو دیکھ لو، اسی طرح سے بقیہ بھی ہے۔ ایک تربوز کاٹ کے رکھے رہتے ہیں کہ یہ بالکل لال لال ہے اور اچھا ہے، باقی اسی طرح سے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نمونے کی بیع ہے، ایک طرح سے کہ نمونہ موجود ہے، باقی مال اسی طرح سے ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایک تربوز اس میں سے خرید کے لے جاتا ہے گھر، اور گھر جب پہنچ کے تربوز کاٹتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ارے وہاں جو نمونہ رکھا تھا وہ تو لال لال کتنا خوبصورت تھا، لیکن یہ تو کاٹنے کے بعد بالکل سفید نکلا، ایک دم خراب نکلا، تو کیا اسے واپس کر سکتا ہے؟ کیونکہ نمونہ کچھ تھا اور مال کچھ دیا گیا، تو کیا اسے واپس کر سکتا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ ہاں اسے واپس کر سکتا ہے، کیونکہ اگرچہ لفظی طور پر اس نے وہاں طے نہیں کیا کہ بھائی میں لے جا رہا ہوں گھر پہ اسے کاٹوں گا اور اگر خراب نکلا تو واپس کروں گا، لیکن عملی طور پر گویا یہ شرط ہے، کیونکہ آپ نے کاٹ کے ایک نمونہ رکھا دکھا کے، تو عملی طور پر گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بقیہ تربوز بھی اسی تربوز کی طرح ہے۔ اس اعتماد پہ اس بندے نے خریدا ہے، اور جب یہ آپ کی بات عملی طور پر آپ کا دعویٰ باطل ہوا تو وہ شخص لوٹا سکتا ہے، اس لیے یہ نمونے کی بیع مانی جائے گی، اور یہاں اسے لوٹانے کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص لوٹا دے تو اسے لوٹانے کا حق ہے، کیونکہ اس نے نمونے کے مطابق مال نہیں دیا۔ اس کے بعد میں پھر کچھ اور چیزوں کہہ رہے ہیں کہ بیع درست ہے، جیسے مونگ پھلی ہے چھلکے کے اندر، یا اسی طرح سے چنا ہے جو چھلکے کے اندر ہو، اخروٹ ہے جو چھلکے کے اندر ہے، بادام ہے چھلکے کے اندر ہے، یعنی چھلکا سمیت اگر ان چیزوں کو بیچا جائے، جن کی کھانے والی چیزیں ان کی پیکٹ میں بند ہوتی ہیں، ان کے غلاف اور کور میں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کا بیچا جانا درست ہے۔ اسی طرح سے وہ دانے جو کہ اپنی بالیوں ہی میں ہوتے ہیں، تو بالیوں سمیت ان دانوں کا بھی بیچا جانا درست ہے۔ لیکن شیخ یہاں ایک مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ ماتن کہہ چکے ہیں کہ گٹھلیاں ابھی کھجور میں ہیں، کھجور کے اندر ہوتے ہوئے گٹھلیوں کا بیچنا درست نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں گٹھلی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، تو اس وجہ سے چونکہ مجہول ہے اس لیے بیع درست نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسی تمام بیوع درست ہے، چھلکے سمیت کھانے والی چیزیں چھلکے سمیت بیچنا درست اور جائز ہے، اور اس بیع کے درست ہونے کی دلیل بہت سارے دلائل ہیں۔ پہلی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دانے کو مضبوط اور پختہ ہونے سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے۔ ایک دانہ جو بالی میں لگا ہے، ابھی پکا نہیں ہوا، پختہ نہیں ہوا، پکا نہیں ہے، قابل استعمال نہیں ہوا ہے، اس کا بیچنا ممنوع ہے۔ اس کا معنی کیا بنا کہ قابل استعمال ہو جانے کے بعد، پختہ ہو جانے کے بعد بیچنا اس کا جائز ہے۔ تو اس لیے حدیث کے مفہوم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بالی سمیت دانہ بیچنا جائز ہے۔ دوسری دلیل کہ یہ لوگوں کی ضرورت ہے، اور جو چیز ضرورت ہوتی ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ ہمیشہ لوگ یہ معاملہ کرتے رہے ہیں اور کبھی اس پر کسی جانب سے انکار نہیں ہوا ہے، امت گویا ایک طرح سے اس پر متفق ہے، اس کے جواز پر متفق ہے۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر بالی سے دانے کو نکال دیا جائے، چھلکے سے دانے کو نکال دیا جائے، تو یہ چھلکے کو جلد خراب کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ مال کی بربادی کا سبب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو برباد کرنے سے
منع کیا ہے۔ تو اس میں گویا جہالت اگرچہ تھوڑی پائی جاتی ہے، لیکن یہ جہالت معفو عنہ ہے، اور اتنی معمولی جہالت جو ہے اور نامعلوم ہونا اتنا معاف ہے، ضرورت کے وجہ سے اور دوسرے اسباب کی وجہ سے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔